تو اس وقت میں ہوں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے، لیکن ابھی تک میں نے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھنے سے پہلے جو بھی دعا آپ مانگیں گے وہ آپ کی پوری ہوگی۔ تو فائنلی الحمدللہ میں نے نظر اٹھا کے خانہ کعبہ کو دیکھ لیا۔ شکر الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، آج کے اس پہلے ولاگ کے اندر ہم جا رہے ہیں سعودیہ عربیہ، یعنی سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے۔ تو فائنلی اپنے گھر والوں سے مل کر باہر نکل آئے ہیں اور اب انشاءاللہ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی بس گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں، اب گاڑی میں بیٹھ کے اب روانہ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ ہم نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ تو بس انشاءاللہ ہمارے گھر سے ایئرپورٹ کا سفر 1 گھنٹے کا ہے، اسی لیے تھوڑا سا پہلے نکلے ہیں۔ ویسے رات میری ٹکٹ تو رات کے 12:45 کی تھی، لیکن 2 گھنٹے پہلے جانا پڑتا ہے، امیگریشن وغیرہ اور سامان کی چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پہ سارا کچھ کرانا پڑتا ہے۔ تو پہنچے ہیں ملتان اور اب ایئرپورٹ سے تھوڑا سا دور پھرتے ہیں۔ تو فائنلی اب ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں، ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے۔ تو جی اب ہم اندر جانے لگے ہیں ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر۔ جا کے امیگریشن کروانی ہے، سامان کی چیکنگ کروانی ہے، بورڈنگ پاس وغیرہ لینا ہے۔ تو یہ سب کی فوٹیج وغیرہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے اور نہ ہی بنانا الاؤ ہوتا ہے۔ تو امیگریشن اور سامان کی چیکنگ وغیرہ اور بورڈنگ پاس لینے کے بعد فائنلی ہم پہنچ آئے ہیں ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم میں۔ اب یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپنی فلائٹ کا کرنا ہے انتظار۔ باقی بہت سارا ٹائم جلدی آ گیا ہوں میں، تو مجھے انتظار بھی جلدی زیادہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہاں پہ اتنے سارے لوگ بھی نہیں آئے ہوئے، بہت بڑا جہاز ہے جس کے اوپر ہم نے سفر کرنا ہے، یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب اور بھی ملکوں کی فلائٹیں نکلنی ہیں یہاں سے، یہ سارے ملا کے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں تقریباً جلدی آ گیا ہوں۔ تو خیر اب یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں۔ مجھے یہ تھا کہ پہلی مرتبہ باہر کا سفر کر رہا ہوں، خدا نخواستہ کوئی ایشو کریٹ نہ ہو جائے۔ تو جی فائنلی ہمارا جہاز لگ گیا ہے اور ہم جانے لگے ہیں اندر۔ تو یہ جی جہاز میں جانے والی جو گیلری ہوتی ہے نا، یہ اس کا ویو ہے۔ تو یہ باہر یہ سامنے والا یہ جہاز ٹھہرا ہوا ہے، اس جہاز کے اوپر ہم نے سفر کرنا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، یہ دیکھتے رہیں۔ تو جی یہ میرا پہلا سفر ہے آؤٹ آف کنٹری کا، باقی اللہ خیر کرے، انشاءاللہ زندگی رہی اور اگر آپ لوگوں نے سپورٹ کی تو آپ کو پوری دنیا کی سیر کروائیں گے۔ اور انشاءاللہ شروعات جو ہے وہ ہم نے اللہ پاک کے گھر سے کی ہے۔ تو فائنلی ہم آ چکے ہیں جہاز کے اندر اور اب ہم نے اپنی ٹکٹ کو دیکھ کر اپنی سیٹ ڈھونڈنی ہے۔ تو فائنلی سیٹ ہمیں مل گئی ہے، وہ لاسٹ میں ہماری سیٹ ہے ونڈو کے ساتھ۔ تو یہ جی بیٹھ گئے ہیں سیٹ کے اوپر اور ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے PIA کی ٹکٹ کرائی ہے۔ تو تھوڑا سا پریشان لگ رہا ہوں کیونکہ جہاز جو ہیں وہ پورے سورے ہیں اور باقی تو فائنلی الحمدللہ خیر۔ تو فائنلی 5 گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد ہم پہنچ آئے ہیں سعودی عرب جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر۔ تو اب ہم جانے لگے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ تو باقی اب بھی ہمارے ساتھ رہیں اور نظارے دیکھتے رہیں۔ یہ جی سعودی ولی عہد جو ہیں یہ ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں سعودی عرب میں روڈز کے اوپر LEDs لگا کے۔ تو اتنا رش ہے، خیر ہم نے تو ٹرن ہو جانا ہے اور جی انشاءاللہ باقی 10 منٹ کی مسافت پر پھرتے ہیں۔ 10 منٹ کی مسافت کے خانہ کعبہ میں۔ تو ہمارے ساتھ رہیں اور یہ آپ اس پیارے سے شہر کے اس پاک سرزمین کے نظارے آپ بھی دیکھتے رہیں۔ ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ سعودی عرب پسند آیا ہے، میرا دل تو ایسے کرتا ہے کہ میں یہاں سے واپس جاؤں ہی نہ۔ اور تو یہ جی روڈ ہے اور اب فائنلی مکہ کلاک ٹاور، اس نظارے کو دیکھنے کے لیے میں اتنا بےتاب تھا کہ حد ہی ہو گئی ہے۔ خیر یہ جی مکہ کلاک ٹاور کی بلڈنگ ہے۔ اس ٹاور کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس ٹاور کے جو جتنے بھی رومز ہیں، 1400 سے بھی زیادہ رومز ہیں، اس رومز میں ہر ایک رومز کی جو کھڑکی ہے، جو ونڈو ہے، اس سے آپ کو خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ کا نظارہ ملے گا۔ جیسے نیچے لوگ طواف کرتے پھرتے ہیں، اس طرح سے نظارے ملنے ہیں۔ تو میرے کزن آئے تھے، میرے بڑے بھائی ہیں عاطف ذوالفقار، تو وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ اور جی یہ مکہ کلاک ٹاور کا بڑا پیارا لائٹس لگی ہوئی ہیں، بڑا پیارا نظارہ تھا۔ اور کیا پوچھتے ہیں جی، بہت زیادہ رونقیں ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ پاک کا یہ شکر ہے کہ
اتنا جلدی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا ہے۔ تو یہ میرے کزن ہیں عاطف ذوالفقار، انہوں نے مجھے آ کے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا تھا، اور یہ جی ہم اب چند قدموں کی مسافت پر ہیں مسجد حرم سے۔ تو باقی اللہ خیر کرے۔ اور نظارے اتنا، میں جب یہاں آ کے اترا ہوں مجھے اتنا دلی طور پہ سکون ملا ہے کہ مجھے تو پاکستان ہی بھول گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بہت احسان ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اللہ پاک نے مجھے پاکستان سے اٹھا کے اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ چلو جی الحمدللہ اب جانے لگے ہیں حرم پاک کی جانب، اور یہ جو مین گیٹ ہے اس گیٹ سے گزر کے ہم نے جانا ہے، اور اب ہم بالکل حرم پاک کی جو صحن ہے اس کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ میرے کزن صاحب نے مجھے بتایا تھا، اور ویسے بھی پورے پاکستان سے میں سن کے آیا ہوں کہ آپ کی جو پہلی نظر خانہ کعبہ کے اوپر پڑتی ہے اسی وقت آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر جو بھی دعا دل سے مانگنی ہے وہ آپ کی ہر دعا جو ہے وہ پوری ہونی ہے، وہ اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ جو یہ اب پہنچ آئے ہیں، باقی اللہ خیر کرے، اس لیے میں نے نگاہیں نیچے رکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ تو میری خوشی کا عالم ہی نہیں تھا کہ اللہ پاک نے مجھ جیسے گناہ گار کو اپنے گھر بلا لیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت احسان ہے، جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ میرے خیال سے خانہ کعبہ بالکل ہے سامنے، لیکن ابھی تک میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھی نہیں ہے اور دیکھا نہیں ہے۔ باقی نگاہیں نیچی ہیں اور رواں دواں ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اللہ خیر کرے، جو دل کے اندر نیک جائز خواہشات ہم نے رکھی ہوئی ہیں، جو دعا اللہ سے مانگنی ہے، تو وہ جیسے ہی پہلی نظر پڑے گی تو ہم نے وہاں جا کے وہ پہلی دعا جو ہے وہ مانگنی ہے، اور اللہ پاک اس دعا کو جو ہے وہ رد نہیں کرتے۔ تو اللہ خیر کرے۔ اب جی بالکل قریب ہیں، تھوڑا سا وقت اور کچھ دیر کے بعد ہم نظر اٹھائیں گے اور اس لمحے کو دیکھیں گے کہ جس لمحے کو دیکھنے کے لیے اتنا شدت سے انتظار کیا ہے۔ تو الحمدللہ میں بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک چھوٹی سی عمر کے اندر اپنے گھر بلا کے اپنا گھر دکھا دیا ہے، اور یہاں کی رحمتیں دکھا دی ہیں۔ اور جی میں پہنچ آیا ہوں، تو میرا کزن مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ آنکھیں اوپر اٹھا لیں اور دیکھ لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، اور یہ آپ بھی نظارہ کریں۔ ماشاءاللہ شکر ہے اللہ پاک کا۔ تو اب ہم نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر ہم نے طواف کرنا ہے۔ تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں جب بھی پاکستان میں نماز پڑھتا تھا تو جب آنکھیں سامنے اٹھاتا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ کاش کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ میں جب سامنے آنکھیں اٹھاؤں گا تو خانہ کعبہ ہوگا۔ تو الحمدللہ آج اللہ پاک نے مجھے یہ دن بھی دکھا دیا ہے کہ میں نے آنکھیں اٹھائی ہیں 2 نفل ادا کرنے کے بعد۔ جب میں نے سامنے آنکھیں اٹھائی ہیں تو اللہ پاک کا گھر بالکل سامنے، خانہ کعبہ۔ تو جی اب طواف کے لیے چل پڑے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور آپ بھی دیکھیں بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ، اور گرمی اتنی شدت کی تھی کہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ میں پسینے سے شرابور ہو گیا تھا بالکل۔ خیر یہ خانہ کعبہ کے بالکل پاس آ چکے ہیں ہم، اور پاس ہی رہ کے، کیونکہ آہستہ آہستہ میرے کزن نے مجھے بتایا کہ آپ نے جیسے جیسے بھی چکر کاٹتے جانے ہیں ویسے ویسے ہی آپ نے قریب آتا جانا ہے، تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ بار بار رہے تو پھر آپ خانہ کعبہ کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی تک ہمارا خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، اور آپ بھی ملاحظہ فرمائیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ زیارت وغیرہ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھر بلائے، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ سب آئیں، اللہ پاک کے گھر کو دیکھیں، یہاں کے نظام کو دیکھیں، یہاں پہ جو سکون ہے اس سکون کو حاصل کر سکیں، اور یہاں پہ آ کے آپ رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کو بھول جائیں گے آپ۔ یہاں سے خانہ کعبہ کے اندر میں نے دیکھا پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے،
میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فلپائن ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، ترکی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور میں کہتا ہوں اتنے ملکوں کے نام مجھے یاد نہیں ہیں جتنے ملکوں کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ میں اپنے گاؤں میں ہر وقت سنتا رہتا تھا، پاکستان میں جو بھی بوڑھا آدمی مجھے ملتا تھا وہی کہتا تھا کہ جو عبادت ہے وہ جوانی کی ہے، جو عبادت ہے وہ جوانی کی ہے۔ تو مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ حج عمرہ یا عبادت یہ جوانی کی، یہ ایسے کیوں بولتے ہیں؟ بوڑھے بھی تو جا سکتے ہیں، وہاں پہ کر سکتے ہیں سارا کچھ، لیکن یہاں پہ آ کے مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ لوگ ہر بندے کو ایسا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ایک نوجوان انسان ہے وہ اپنا زور لگا کے وہ حجر اسود کو چوم سکتا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ طواف کرنے میں اسے کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوتی، وہ بآسانی جو ہے وہ طواف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کا نام تو بول گیا ہوں، تو باقی صفا مروہ کے اوپر دوڑنا پڑتا ہے، آنا جانا پڑتا ہے، بہت زیادہ سفر ہوتا ہے۔ ایک نوجوان، یہ جی صفا مروہ کا نظارہ ہے، تو ایک نوجوان انسان جو ہے اسے صفا مروہ پر آنے جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے ان کے لیے انہوں نے ایک خاص اسپیشل ایک لائن بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ مزہ نہیں ہے جیسے ایک جوان جو ہے وہ دوڑ کے بھاگ کے وہ سفر کرتا ہے، جو مزہ اس میں ہے وہ ایک ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے بزرگ کا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ یہ اوپر لائٹس لگی ہوئی ہیں صفا مروہ کا، ویسے تو بہت سارا سفر ہے لیکن بہت لمبی ایک گلی سی ہے، تو جدھر سے گرین لائٹ شروع ہونی ہے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، جدھر جا کے ختم ہوتی ہے وہیں پہ جا کے رک جانا پڑتا ہے، تو پھر دوسری طرف یو ٹرن لے کے پھر واپس آتے ہیں، تب بھی گرین لائٹ سے بھاگنا پڑتا ہے، جدھر ختم ہوتی ہے ادھر آ کے پھر رک جانا پڑتا ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ چل سکتے ہیں۔ تو اب ہم صفا مروہ پہنچ گئے ہیں، میرے کزن بھی ساتھ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا میرے ساتھ، مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا انہوں نے، ورنہ میں تو ایک نیا بندہ تھا، مجھے تو ایک گائیڈر کی ضرورت تھی۔ تو جی یہ اب گرین لائن جو ہے وہ پار ہونے لگ گئی ہے، گرین لائٹ وہ پیچھے میرے نظر آ رہی ہوگی آپ کو، وہ شروع ہو گئی ہے، تو یہاں سے بھاگ کے جہاں پہ ختم ہوتی ہے پھر وہاں پہ آپ چاہے آہستہ بھی جائیں تو وہاں پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ماشاءاللہ ہمارا بہت خوبصورت دین ہے۔ دیکھیں صفا مروہ کے اوپر مرد بھاگ سکتا ہے، عورت کو دوڑنے کی اجازت ہمارے اسلام نے نہیں دی۔ تو یہ جی آب زمزم فریش، الحمدللہ میں نے جی بھر کے آب زمزم پیا ہے، الحمدللہ شکر ہے۔ تو جی اب صفا مروہ پر ہم نے دوڑ لگا لی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اپنی کٹنگ کروانے کے لیے۔ تو اب باہر نکل آئے ہیں مسجد سے، تو اب جانے لگے ہیں اپنی کٹنگ کروانے کے لیے۔ تو کٹنگ کیا، ٹنڈ کروانے کے لیے گنجا ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس جو ہے وہ گھر آنا ہے۔ تو فائنلی پہنچ گئے ہیں سیلون کے اوپر، تو یہاں پہ یہ بھائی صاحب مجھے گنجا کر رہے ہیں، اور میں نے کزن کو منع کیا ہے کہ آپ ادھر میری ویڈیو نہ بنائیں، لیکن وہ پھر بھی میری ویڈیو بنا کے، چلو میں نے کہا جی بنا لیا، ولاگ میں ڈال دیتے ہیں، اور بس الحمدللہ۔ تو اب جی ہم گنجے ہو رہے ہیں، گنجے ہونے کے بعد پھر ہم نے واپس اپنے گھر آنا ہے، تو پھر انشاءاللہ صبح جائیں گے، باقی زیارتیں وغیرہ کریں گے، اور اللہ خیر کرے، زندگی رہی تو پھر وہ اگلے ولاگ کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو فائنلی ہم گنجے ہو چکے ہیں، اور گنجے ہوتے ہوئے ہم کچھ ایسے لگ رہے ہیں، اور اب جی ہم بیٹھنے لگے ہیں اور واپس جانے لگے ہیں اپنے گھر، گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور واپس جا رہے ہیں اپنے گھر۔ ماشاءاللہ اتنا سکون، اتنا سکون، میں کہتا ہوں کہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی انسان کو ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو لے کے آئے، آپ سب یہاں پہ آئیں، اللہ کا گھر دیکھیں، یہاں کے نظارے دیکھیں، یہاں کا ماحول دیکھیں، اور یہاں پہ جو خاص بات، جو سکون ہے وہ دیکھیں۔ میں اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں پیچھے مڑ کے میں نے پچھلے شیشے سے، گاڑی کی پچھلی جو سکرین ہے اس سے یہ ویڈیو جو ہے نا وہ بنائی ہے، اور بنا کے پھر میں نے ولاگ میں ایڈ کی ہے۔ تو جی فائنلی
اب صبح ہو گئی ہے اور جمعے کا دن ہے. ہم جمعہ پڑھنے کے لیے، میں اپنے کزن کے ساتھ آ گیا تھا. ہم جمعہ پڑھنے کے لیے اب جا رہے ہیں یہاں پہ مسجد میں. تو یہ بہت پرانی مسجد ہے اور ان کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اس کے اوپر میں ایک الگ سے ولاگ بناؤں گا تو پھر وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ جی مکہ کے وہ خوبصورت ترین نظارے ہیں اور ماشاءاللہ موسم اتنا پیارا تھا کہ بتا نہیں سکتے. گرمی پڑتی ہے لیکن ایک ہوا کے ساتھ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں، گرمی بھی پڑتی ہے. لیکن جب جمعہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں تب موسم بہت پیارا تھا اور ہم فائنلی پہنچ آئے ہیں مسجد کے پاس. اب جی گاڑی سے اتر کر ہم نے جانا ہے مسجد کے اندر. میں یہاں پہ مسجد میں آپ کو ایک زبردست چیز دکھاؤں گا، ایسی چیز کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور سوچنے پر ایک مرتبہ ضرور جو ہے مجبور ہو جائیں گے. تو وہ کیا چیز ہے وہ ہم آپ کو مسجد کے اندر چل کے ہی بتائیں گے. تو فائنلی اب مسجد میں جا رہے ہیں. تو یہ جی مسجد کے گیٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور جوتا اتار کے اندر جانا ہے. اور جمعہ پڑھنے کے بعد ہم نے واپس جب آنے لگے تو میرے کزن نے مجھے کہا کہ آپ ادھر میرے ساتھ آئیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خیریت؟ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فریج ہے، اس فریج کے اندر کھجور اور آب زمزم یا پھر پلین واٹر جو ہوتا ہے، ملن واٹر جو ہوتا ہے، وہ پانی بالکل 24 گھنٹے اویلیبل رہتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی لوگ آئیں مسجد کے اندر ہی فریج سے وہ پانی بھی پی سکیں اور کھجور بھی کھا سکیں. تو ہم نے کھجور بھی کھائی اور پانی بھی پیا اور یہ ماشاءاللہ مسجد بہت زیادہ پیاری تھی. اور اب ہم جانے لگے ہیں واپس اپنے گھر. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر ہم آپ کو سب کچھ دکھائیں گے. باقی کے جو پارٹس بچ رہے ہیں جیسے جیسے زیارتیں وغیرہ کریں گے پھر ہم آپ کو وہ سب چیزیں بھی ضرور دکھائیں گے. تو کیسا لگا ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ ولاگ؟ اگر آپ کو ہمارا آج کا ولاگ یہ اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ اسی طرح کے مزید دلچسپ ولاگز ملتے رہیں. یہ میرا بیسیکلی چینل تھا تو ڈاکومنٹری یا ہسٹوریکل چینل تھا، لیکن میرا دل کیا ہے کہ میں اس کے اوپر اللہ پاک کے گھر کے جانے کا جو سفر ہے وہ اس کے اوپر دکھاؤں. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر میں ولاگ بھی پوسٹ کیا کروں گا.